أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی جو تلاوت پاک آپ نے سماعت فرمائی، اسی کا آگے ترجمہ اور تفسیر سے اپنے سینوں کو منور کریں گے کہ ولا اور نہ تلبسوا الحق، تلبسوا ملاؤ، حق کا حق کو، بالباطلی باطل کے ساتھ یعنی جھوٹ کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تکتمو نہ چھپاؤ، الحق کا حق کو، وَأَنْتُمْ اور انتم تم، تعلمون جانتے ہو، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے تم حق نہ چھپاؤ جبکہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ یہ آیات مبارکہ جو بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں جو نازل ہو رہی ہیں، اسی میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَلْبِسُوا الْحَقَّ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ نہ چھپاؤ، یہ تمہارا بہت بڑا قصور ہے۔ تم واقعی یہودیوں میں یہ خصلتیں دونوں موجود تھیں کہ وہ آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جن کو وہ جانتے بھی تھے اور جن کو جاننے کے بعد یہ یقین کامل ہو سکتا تھا کہ یہی آخری زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا ہے، تو اسی طرح انہوں نے ان آیات کو، ان نشانیوں کو چھپا دیتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، لوگوں کے درمیان میں وہ بیان نہیں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور لوگوں کو پھر اس طرح سے انہوں نے گمراہ کیا۔ اور باطل کو جو حق کے ساتھ ملایا کرتے تھے، اس کی کئی صورتیں ہیں کہ ایک تو قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا سچ بولتے تھے، باقی وہ اپنے ساتھ وہ اس کے ساتھ جھوٹ ملا دیا کرتے تھے، وہ اس طریقے سے کہ جس طرح سے اب توریت کی تعلیمات کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کائنات کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، یعنی پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، یہ حق تھا۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کیا ملا دیا؟ یہ ملا دیا کرتے تھے کہ نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دیگر امتوں کے لیے ہیں یا دیگر لوگوں کے لیے ہیں، نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ انہوں نے توریت میں جو تحریفات کی، یعنی تبدیلیاں کی، توریت اللہ تبارک تعالیٰ کا حق کلام تھا، اور اس میں باطل یعنی اپنی جو جھوٹی باتیں تھیں ان کو ملا دیا، تو یہ حق اور باطل کو ملانا ہوا۔ اس طرح سے رب تعالیٰ سختی سے منع فرما رہے ہیں کہ حق کو باطل سے اور باطل کو حق کے ساتھ نہ ملایا کریں۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اپنی زندگی میں کہ اگلے کو ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، ہمیں یہ سچ بولنا چاہیے، جتنا بھی سچ بولیں گے اس کی برکتوں سے، اس کی فیوز و برکات سے رب تعالیٰ ہماری زندگیوں کو منور کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس نور سے ہمارے سینوں کو، ہماری زندگیوں کو منور کرے، اور رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔